درود شریف پڑھ لیجیے۔ ادھر یا سامنے قریب الحمد للہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القرار، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی چیز کے بارے میں بیان کرنا ہے جو چیز ہر ایک کے پاس آج موجود ہے۔ اگر وہ چیز کسی کے پاس موجود نہ ہو تو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں، بلکہ ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھوں کہ وہ چیز کون سی ہے؟ جی، موبائل فون۔ ماشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ پہچان لیں۔ بچپن میں جب یہ چیزیں ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بچے جو ہے آپس میں پہلیاں کھیلتے تھے، اس کو مسئلہ پہچاننا کہا جاتا ہے کہ میں ایک مسئلہ بولتا ہوں، آپ پہچانو۔ تو پھر کوئی مسئلہ بولا جاتا تھا، پھر بچے اس کو پہچانتے تھے آپس میں۔ ایک صاحب نے ہمارے جان پہچان میں سے ہے، تھوڑا فری بھی ہے، تو ایک مرتبہ میرے کو فون پہ جو ہے میسج بھیجے، سنا ہے کہ آپ کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے، لہذا یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ پہچان۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ ایک چیز ایسی ہے جس کا ذکر قرآن میں 5 بار آیا ہے اور 4 حروف سے وہ لفظ بنتا ہے، مرد اسے روزانہ استعمال کرتا ہے، عورتیں زندگی میں ایک مرتبہ استعمال کرتی ہیں، پہچان۔ تو میں نے ان کو جواب میں یہ بھیجا کہ بھئی الحمدللہ دماغ تو کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہے، لیکن ہمارا دماغ جو ہے بیکار اور فضول چیزوں میں کام نہیں کرتا ہے، یہ آپ ہی پہچان کر بتا دیجیے۔ تو اس طرح سے اس کو مسئلہ پہچاننا، پہلیاں بوجھنا کہا جاتا ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ ایک پہلی ہی ہے، سمجھ لیجئے، جس کو آپ نے حل کر دیا ہے۔ وہ ہے موبائل فون اور ٹیلی فون کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ موبائل اور ٹیلی فون اتنا عام ہو چکا ہے، ہر آدمی کے پاس، ہر جوان کے پاس، ہر بچے بوڑھے کے پاس، عورتوں کے پاس موجود رہتا ہے۔ گھروں کی زینت ہے، دکانوں کی ضرورت ہے، کاروبار اور تجارت میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کے فائدے بھی ہیں، دوسری طرف اس کے
بڑے نقصانات بھی ہیں۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ یہ ٹیلی فون اور موبائل نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ ایک طرف اس کے فوائد دیکھیں تو جی چاہتا ہے کہ اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیں، اور دوسری طرف اس کے عظیم اور بڑے نقصانات پر ہم غور کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اس کو نقصان قرار دیں، مصیبت قرار دیں۔ آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے نقصانات کتنے ہیں، اس کو استعمال کس لحاظ سے کرنا چاہیے، اور اسلامی لحاظ سے شرعی حساب سے فون کے استعمال کے آداب کیا ہیں، اصول کیا ہیں۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی چیز کی الحمدللہ کمی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمارے مذہب میں ہدایات ہیں، رہنمائی ہے۔ گرچہ کہ ہمارے نبی کے مبارک دور میں فون موجود نہیں تھا، اور یہ آج کی نئی دنیا کی نئی ایجاد ضرور ہے، مگر قرآن و حدیث اور سنت میں، شریعت میں اس تعلق سے ہمیں بھرپور رہنمائی ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کو شریعت کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں استعمال کریں گے تو وہ کامیاب ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر ہم شریعت اور اسلام کے دائرے میں استعمال نہ کریں، شریعت سے ہٹ کر اس کا استعمال ہونے لگ جائے، تو پھر وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تباہی اور بربادی کا زینہ بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے آئیے فون کے، ٹیلی فون کے، موبائل کے فائدے کیا ہیں۔ اب فائدے کیا ہیں، ہر آدمی اپنے حساب سے کہے گا کہ بھئی یہ فائدے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ فائدے بتاؤں گا جن فائدوں کی طرف بہت ہی کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے، خیال جاتا ہے۔ آپ حضرات تھوڑا قریب ہو نا، تھوڑا مل بیٹھو۔ تو ذہن بہت ہی کم جاتا ہے۔ اب وہ فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے، فون کے ذریعے سے ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کن کن سے بات کر سکتے ہیں اور کن سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں فون پر؟ آئیے سب سے پہلے اس دنیا میں خدا کے بعد اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہمارے لیے ہے تو وہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ آج کی بزی دنیا میں، مصروف دنیا میں، ماں باپ سے بھی ملاقات بہت کم ہو رہی ہے۔ جب تک آدمی گھر پہ ہے تو ماں باپ سے ملاقات کر سکتا ہے، ان کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن جب آدمی اپنے گھر سے باہر ہے، کسی اور شہر میں کام کر رہا ہے اور ملک میں کام کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آدمی فون کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کی خیر و خیریت نہ صرف پوچھ سکتا ہے بلکہ ان کی خدمت کا انتظام بھی وہ کر سکتا ہے۔ فون ہے تو سب سے پہلے فون پر اگر کسی کی خیر خیریت دریافت کرنا ہے اور پوچھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پوچھو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں یہ ہے کہ ان سے اچھی باتیں کرو، نرم لب و لہجہ استعمال کرو،
فون ہے تو ہم اپنے جانی جگری فری دوستوں کو دن میں 100 مرتبہ فون کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کم از کم 1 مرتبہ کر لیا کرو اور ان کو دلاسا دو، ان کو تسلی دو، ان کی خیر و عافیت پوچھو۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے، اور ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو فون کے ذریعے سے اس طرح ہم اپنے ماں باپ سے مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، وبالوالدین احسانہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ فون کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ہے صلہ رحمی کرنا فون کے ذریعے سے۔ صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اب رشتہ داروں کی خدمت کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو ان کے گھر جا کے مہمان بن کے ان سے بات کرنا، اگر وہ غریب ہیں تو مالی امداد کرنا، پریشان ہے تو ان کا تعاون کرنا، اگر بات چیت بند ہے تو ان سے بات کرنا، یہ صلہ رحمی میں داخل ہے۔ صلہ رحمی بہت بڑا ثواب ہے اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے آدمی کی 2 چیزوں میں برکت ہوتی ہے، ایک عمر میں برکت ہوتی ہے، دوسرے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے اس کے کاروبار میں، اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر اور صحت میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ مصروف اور بزی دنیا میں ٹائم نکال کر، وقت فارغ کر کے، ہر رشتہ دار کے پاس پہنچ کے، آمنے سامنے بیٹھ کے اس کا حال پوچھنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ہم فون کے ذریعے سے یہ صلہ رحمی کا کام، رشتہ داروں کی خدمت کا کام ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو فارغ اوقات ہیں جس میں ہم نیٹ استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت فارغ کر کے، ایک کال کر کے، ہم اپنے خالہ سے، اپنی پھوپھی سے، اپنے خالو سے، اپنے چچا اور تایا سے اور بھائیوں سے حال حقیقت دریافت کر سکتے ہیں۔ اب وہ دور گیا جب لوگ ہفتے مہمان بنتے تھے آ کر کے، کسی کے پاس شادی ہے، دعوت ہے، تو 1-2 مہینے پہلے دعوت پہنچ جاتی تھی اور مہمان آ کر کے گھروں میں پڑاؤ ڈال دیتے تھے، پھر دعوتیں ہوتی تھیں، مرغے ذبح ہوتے تھے، داماد کے آنے پر، جمائی کے آنے پر مرغے ذبح ہوتے تھے۔ اور دیہاتوں میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، دیہاتوں سے، ہم تو دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، شادی سے پہلے منڈوا پڑتا تھا، تو اس طرح کی محبتیں ہوا کرتی تھی۔ اور آج کل آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جیسا ہی روکا پہنچ گیا، دعوت نامہ پہنچ گیا، صاحب تاریخ پوچھ لیتے ہیں اور فنکشن ہال کون سا ہے،
یعنی قاضی صاحب یا کسی کا بیان چل رہا ہے تو وہ بھی نہیں، ایجاب اور قبول اور دعا کب ہو رہی ہے یہ بتاؤ عقد میں، اس وقت ہم پوچھیں گے۔ دوستوں سے فون کر کے جو پوچھتے ہیں اور اس وقت پر پہنچتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں جو عقد میں شرکت کرنے والے ہوتے ہیں، نکاح خوانی میں آنے والے، یہ لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نوشہ لیٹ سے بولے تو اس سے زیادہ لیٹ براتیاں اٹھ رہے اٹھ رہے کھیر کھا بولے تو تازی ہے، باسی پوچھا نہیں۔ میں بولتا ہوں کھیر کا زمانہ نہیں ہے، اب کون سا زمانہ ہے؟ حریص کا زمانہ ہے۔ اٹھ رہے مردے حریص کھا بولے تو تازی ہے کیا باسی پوچھا، یہ حال ہے ہمارا۔ یعنی خود نوشہ لیٹ سے آتے ہیں، ان سے زیادہ لیٹ انہوں پرانے نوشہ کوئی اتنا بننے سورنے کی کیا ضرورت ہے، بن ٹھن کے آنے کی۔ اب صبح ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر بھی اس کے بعد جو ہے اتنا برنا سورنا، بیوٹی پارلر میں جانا، چمک دھمک کے ساتھ آنا، اس کی ضرورت کیا؟ وہ بھی سیدھا کار کام پہنچتی، شادی خانے کو جو پہنچتی۔ پھر صاحب جیسے ہی دعوت ہو گئی، پہلی مجلس میں حملہ ہو گیا تو اس کے بعد تھوڑا ادھر سے ادھر ٹہلنا، چلنا پھرنا، دولہے کو منہ دکھا دیے، دولہے کے بابا کو منہ دکھا دیے، بھائیوں کو منہ دکھا دیے، اس کے ساتھ ہم ٹھیک ہے صاحب ہم چلتے۔ اگر ساتھ میں عورتیں بھی ہے تو پھول پینے تک رک جاتے، پھر جیسے ہی پھول پہنتے فوراً جو ہے نکل گئے۔ نہ حال حقیقت نہ دل من کی بات نہیں ہوتی، دل کی بات نہیں ہوتی۔ تو ایسی مصروف دنیا میں فون کے ذریعے سے آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں کم از کم، مہینے میں ایک مرتبہ آپ اپنی طرف سے فون کر کے سلام کلام کر سکتے ہیں، محبت کی بات کر سکتے ہیں، اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں فون کے ذریعے سے۔ یہ فون کا دوسرا فائدہ ہے، صلہ رحمی کرنا۔ آج ہم فون سے بیکار فضول چیزیں بہت ساری کر لیتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار کو فون نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کئی وجہ۔ بعض لوگ تو بہت بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ٹائم نکال کر اپنے رشتہ دار کو فون کر سکے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فون اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہم کو کبھی فون نہیں کیا تو میں کیوں فون کروں، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے۔ یاد بھی آ گیا، فون ہاتھ میں جو ہے، ہاتھ میں بھی ہے، اور وہ فون بک میں لسٹ میں نام بھی دکھ رہا، تو آگے پیچھے اس کو ہٹا دے رہے۔ کیوں نہیں کرنا صاحب؟ انہوں کرے تھے کہ ہمارے کو عید کی مبارکبادی دیے تھے کیا؟ نہیں دیے۔ میں بھی ان کو عید کی مبارکبادی نہیں دیتا۔ یہ ہے قطع رحمی۔ آپ جہاں بہت ساری بیکار چیزیں، فضول چیزیں کر رہے ہیں، فون کے ذریعے سے وہیں پر آپ اسی فون کے ذریعے سے اپنے رشتہ دار کو کال کر کے فون کے اوپر مبارکبادی دے سکتے ہیں اور ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے فون کا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے فون کا؟ تیسرا فائدہ فون کا یہ ہے، آدمی اگر گھر سے دور ہے تو فون ہی کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کی وہ حالت پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ گھر والوں کی خدمت کرنا بھی کار خیر ہے، ثواب کی چیز۔ حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں پر جو مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں اور صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ بھی لقمہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔
تو جب آدمی دور پر ہے اس نیت سے کہ گھر والوں کے حالات دریافت کرنا یہ اسلامی حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں فون کر رہا ہوں، اور وہ فون کرتا ہے، فون کا استعمال کرتا ہے، اپنے بچوں کے احوال سے واقف ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے احوال سے واقف ہوتا ہے، تو وہ چیز بھی اس کے لیے ثواب بن جاتی ہے، نیکی بن جاتی ہے۔ یہ ہے فون کا تیسرا فائدہ۔ کون سا فائدہ؟ 3 فائدے ہوئے اب تک۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے اب تک تو فون کے نقصانات سنے، آج کا بیان الگ دکھ رہا، فون کے فائدے بیان کر رہے ہیں صاحب۔ تو اپنے استعمال پہ ہے ہر چیز، چاقو ہے استعمال پہ ہے، لے کے پیاز کاٹو، قربانی کا گوشت کاٹو، ثواب کی بات ہے۔ وہی چاقو لے کے غصے میں کسی کے پیٹ میں گھسا دیے، گناہ کی بات۔ استعمال پہ ہے، فون بھی ایک چاقو ہے، ایک خنجر ہے، ایک ہتھیار ہے جس کا استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے، صحیح استعمال ہو رہا ہے تو ثواب ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے عذاب ہے، گناہ ہے، وبال ہے، تباہی اور بربادی۔ فون کا چوتھا فائدہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ فون کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس فون کے ذریعے سے کسی کا انتقال ہو گیا، آپ اس کے جنازے میں، اس کی میت میں اور اس کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکتے، اس کے گھر جا کر اس کی تعزیت نہیں کر سکتے، اس کو دلاسا نہیں دے سکتے، اس کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے اور اس کی ہمت نہیں باندھ سکتے، اس لیے کہ آپ دور پر ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس وقت اور ٹائم نہیں ہے۔ تو فون کا استعمال کیجئے، فون پر آپ اس میت کے وارثین اور رشتہ داروں سے بات کر کے تعزیت کیجئے، تسلی دیجئے، اس کے غم میں آپ شریک ہو جائیے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ کسی کے انتقال پر اس کی تعزیت کرنا اور اس کے غم میں شریک ہونا یہ بھی تو ثواب کی چیز ہے؟ یہ تعزیت بھی کیا فون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن نیت صحیح ہو کہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تعزیت ایک اسلامی حکم ہے، میرے بھائی مسلمان بھائی کا حق ہے، اس کو میں ادا کرنے کے لیے یہ کال کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ کون سا فائدہ ہوا؟ چوتھا فائدہ۔ فون کا پانچواں فائدہ کیا ہے؟ فون کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آپ فون کے ذریعے جس طرح کسی کی تعزیت کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی کی عیادت بھی کر سکتے ہیں۔ عیادت کا مطلب بیماری کے بارے میں پوچھنا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنا، اس کی عیادت کرنا۔ ہمارے پاس اتنا وقت اور ٹائم نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے پاس جا کر کے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس کی ہمت نہیں باندھ سکتے، اس کو تسلی نہیں دے سکتے، تو کم از کم وہ فون جو آپ کے ہاتھ کی زینت بنا ہوا ہے، جو آپ کے ہاتھ کی رونق بنا ہوا ہے، جس سے آپ ہزارہ چیزیں کام کر رہے ہیں، وہیں پر آپ ایک کال کر کے، ایک فون کر کے، آپ جو آپ کا عزیز ہے، آپ کا رشتہ دار ہے اور جو ہے آپ کا دوست ہے، بیمار ہے اور مریض ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں فون کا استعمال کیجئے، اس کو تسلی دیجئے۔ مولانا صاحب اوپر نیچے اس کو لاک ڈاؤن، اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ عیادت کر سکتے ہیں آپ۔ عیادت کرنا بھی تو بہت بڑی بات ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر بیمار ہے، صبح میں جا کر کوئی اس کی عیادت کرتا ہے، تو شام تک اس عیادت کرنے والے مسلمان کے لیے
70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور کوئی شام میں عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ کام اور ثواب کی چیز ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ فون تو ہے، ایک کال کر کے 1 منٹ پہ 1 منٹ خرچ کر کے ہم اپنے رشتہ دار کی عیادت کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اب آج کل لوگ کیا بول رہے ہیں، برا نہیں ماننا، کیا بھائی ہمارے کو تو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے، وہ تو کیا بول رہے ہیں معلوم ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ مکان پہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو نہیں ہے، مگر دل میں جگہ ہے تو کافی ہے۔ تو جگہ دل میں بھی ہونا، گھر میں بھی ہونا، اور یہ دونوں میں جگہ نہیں ہے تو کم سے کم فون میں تو جگہ ہونا نہیں ہونا۔ بیکار چیزیں ہم بہت ساری کرتے ہیں تو وہی پر آپ اس فون کے ذریعے سے کسی مریض کی عیادت کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے نا بھائی؟ یہ فون کا کون سا فائدہ ہوا؟ 5واں فائدہ ہے۔ فون کا 6واں فائدہ بتاؤں آپ کو۔ فون کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کی خوشی میں بھی فون کے ذریعے سے شریک ہو سکتے ہیں۔ شادی بیاہ ہے، دعوتیں ہیں، تقریبات ہے، کوئی امتحان میں پاس ہو چکا ہے اور کوئی صحت یاب ہو چکا ہے۔ بعض لوگ تو صحت یاب ہو گئے تو صحت یابی کے پھولا ہارا پہنا کے چھوڑ دیتے۔ ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، کپڑے تو نہیں پہنا سکتے، وہ اسلامی بات کی اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن فون کر کے ان کی صحت یابی پر ان کو مبارکبادی اور خوشی کے 2 لفظ تو بول سکتے نہیں بول سکتے؟ یہ ہے فون کا کون سا فائدہ؟ 6واں فائدہ۔ اتنے فائدے معلوم ہو گئے اور اس فون کے ذریعے سے اتنی اسلامی عبادتیں آپ انجام دے سکتے ہیں، تو اب فون کا استعمال ان عبادتوں میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اور کریں گے یا نہیں کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ کریں گے نا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے فون استعمال کرنے کے شرعی احکام بتاؤں گا۔ کون سے احکام؟ شرعی، اسلامی احکام، اسلامی لا، اسلامی قوانین کیا ہے۔ نمبر 1 ادب، فون استعمال کرنے کا نمبر 1 ادب یا پہلا اصول کیا ہے؟ آپ جسے فون کر رہے ہیں اس کو کال ملانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو اس وقت ہم فون کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھ رہے نماز کا ٹائم ہے، نمازی آدمی ہے، یہ ٹائم وہ جو ہے کاروبار میں رہتے ہیں، مصروف ہیں، میٹنگوں میں رہتے ہیں، یا جلسوں میں ہیں، یا اجتماعات میں ہیں، یا کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، معلوم ہے۔ تو ایسے وقت انہیں فون نہ کیا جائے مگر یہ کہ کوئی بہت ہی مجبوری ہو۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ جسے ہم فون کر رہے ہیں ان کے وقت کا بھی ہم کیا رکھیں؟ خیال رکھیں، اپنا وقت نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے والے کے وقت کے لحاظ سے فون نہیں کرتے، اپنے وقت کے لحاظ سے فون کرتے گئے۔ 11 بجے، رات کے 12 بجے، 2 بجے فون آ رہا ہے تو وہ اپنے وقت کے لحاظ سے آ رہا ہے، سامنے والے کے وقت کے لحاظ سے نہیں آ رہا ہے۔ آج کل تھوڑا لیٹ سے سو رہے نا، پرسوں ایک بچہ آیا، بولا مول صاحب میرے کو نیند ہی نہیں آ رہی، وہ نہیں آ رہی۔ بولا تھا ٹھیک ہے میاں تھوڑا نماز کی پابندی کر لو، ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ نماز۔ عملیات میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ نماز۔ نماز سے ہر چیز، ہر بیماری سب ختم ہو جائے۔ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا، میاں ٹوپی لگا، نہیں صاحب نیند ہی امشاد نہیں ہوتی، نہیں میاں جلدی سو جانا۔ ہاں مول صاحب جلدی سو رہا ہوں بھائی، 12 بجے سو رہا ہوں میں۔ بھائی 12 بجے، 12 بجے تو ہمارے بڑے بولتے 12 بجے یہ تو شیطان کی گھڑی ہے۔
اب اس وقت تک جو ہے ہمارے نوجوان جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، تو نماز فجر میں اٹھ سکتے ہیں؟ وہ نیند بیدار ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، سونے والے سے ہر گناہ معاف ہے، بھول چوک ہے، نیند میں ہے، نیند میں آدمی طلاق دیا بھی تو نہیں ہوتی، اب میں سو گیا ہوں، میرے لیے سب معاف ہے۔ لیکن یہ کون سے سونے والے کے لیے؟ جس نے اٹھنے کے لیے پورا اہتمام کیا، رات جلدی سو گیا، فون میں الارم بھی لگایا۔ فون کا ایک فائدہ یہ بھی کیا ہے، یہ 7واں فائدہ ہے، الارم رکھ کے سو جانا۔ 2 الارم رکھو، 3 الارم رکھو، فون میاں برابر اپنے ٹائم پہ اٹھتے، اور عجیب عجیب اس کے اندر آپشن سے پہلے تھوڑا بجتا، انہیں نہیں اٹھے تو اور زور سے بجتا، اور نہیں اٹھے تو چیختا، انہیں ایسے آپشن اٹھے تک نہیں چھوڑتا۔ میں ایک ویڈیو دیکھا تھا واٹس ایپ پہ، ایسی بھی گھڑی آ گئی، اس کو الارم سیٹ کر کے رکھو، پورا وہ جو پلنگ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے رہی، اگر نہیں اٹھے تو گھڑی اٹھ کے 2 جھاپڑ بھی، تماچے بھی مار دے۔ ایسے بھی الارم رہے تو رکھ دو۔ کل خبر میں فرشتوں کے ہتھوڑے کھانے سے بہتر ہے یہ الارم کے تماچے کھانا۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے یا نہیں؟ مگر رات میں ہم جو ہے ادھر ادھر ہے، فون کے اندر الارم رکھنا ہم بھول جاتے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ رات میں جلدی سو، تو پھر آدمی صبح میں جلدی اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ۔ تو سامنے والے کے وقت کا خیال کر کے فون کر۔ ایک مولانا بتا رہے تھے رات کے 2 بجے ان کو فون آیا۔ اب وہ دیکھیے صاحب، رات کے 2 بجے کوئی بھی فون کرتا تو آخری مجبوری میں فون کرتا، بیمار ہوں گا، کچھ اس کو ضرورت ہوگی، جو بھی ہے۔ اب فون اٹھا کے بولے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اچھا کیا مسئلہ ہے صاحب؟ مول صاحب میں جو ہے ایک 5-10 منٹ پہلے اپنی بیوی کو ماں بہن بول دیا۔ اب وہ مولانا جو ہے بول رہے تھے ہنس کے، میاں یہ 2 بجے تم فون کر رہی ہے، ٹیم ہی ماں بہن بولنے کا تھوڑا ہی ہے، اور اس سے جو ہے ظاہر بات ہے طلاق بھی نہیں ہوتی، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن گناہ ہے ماں بہن بولنا۔ ایک مولانا کو رات میں فون آیا 12 بجے 1 بجے، پتا نہیں کتنا ہے۔ اب فون کر کے کریلا نیند چڑھا، دیکھیے السلام علیکم مولانا، سو رہے تھے کیا ہے گی؟ اب وہ مولانا بولے نہیں، آپ کے فون کا میں انتظار کر رہا تھا۔ تو اس لیے ایک ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ وقت کا لحاظ کر کے جو فون کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فون کا دوسرا ادب یہ ہے کہ فون کرنے سے پہلے، کال ملانے سے پہلے، بٹن دبانے سے پہلے نمبر بھی اچھی طرح سے دیکھ لینا۔ خاص طور پر جب نیا نمبر ملا رہے ہیں تو 1 سے 2 مرتبہ اچھی طرح سے دیکھ لینا، نہیں تو کیا ہوتا، رانگ نمبر لگ جاتا ہے اور رانگ کاما ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر رانگ نمبر سے بہت سارے رانگ کاما بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو۔ یہ دوسرا ادب۔ فون کا تیسرا ادب یہ ہے، آپ نے کسی کو فون کیا، اس نے 1 مرتبہ فون نہیں اٹھایا، دوسری مرتبہ کیجئے، تیسری مرتبہ کیجئے، اب اس کے بعد دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو وہ سامنے والا آدمی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، یا اس کے پاس بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کام میں ہے، کسی کام میں ہے، وہ اٹھانا نہیں چاہ رہا ہے، تو آپ دم لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد فون کیجئے۔ آپ حدیث میں بھی آتا ہے نا، کسی کے گھر آپ ملاقات کے لیے جاؤ تو کتنی مرتبہ آواز دو؟ 3 مرتبہ آواز دو، اور آپ کو یہ محسوس ہو چکا ہے گھر کے اندر آواز پہنچ چکی ہے، تو پھر
آپ 3 کے بعد 4تھی مرتبہ آواز دے کر چیخ کر پکار کر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ سورہ نور کے اندر بھی اس بات کو کہا گیا، فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ۔ اسی طرح فون کے اندر بھی ہے، 1 سے زیادہ 2-3 مرتبہ رنگ ہونے کے بعد جب آپ کا فون سامنے والا نہیں اٹھا رہا ہے تو اور بھی زیادہ سامنے والے کو زحمت اور مصیبت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ نے فون کیا، الحمدللہ فون آپ کا ریسیو کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ اب کس کا کام ہے سلام کرنا؟ کس کا کام ہے اپنا نام بتانا؟ کس کا کام ہے اپنا پتہ بتانا؟ فون کرے ادھر سے، ہم فون اٹھا لیا سامنے والا، خود فون کر کے بولو، اتانا پتہ کیا بولو، کس کو بولو؟ جب آپ نے خود فون کیا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سلام کریں پہلے، اس لیے کہ 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو اسلامی حکم یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، مصافحہ کریں۔ اس سلام و مصافحہ کی وجہ سے مومن کے ان 2 مسلمانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فون پر سلام کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ آج ہم فون تو ضرور کرتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے تم سلام کرو، لیکن ہم نے اسلامی طریقہ اور سلیقہ ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، اس کے بجائے انگریزی طریقے استعمال کر رہے ہیں، انگریزی کلچر اور تہذیب استعمال ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ ہائے، ہلو، بولو۔ یہ اپنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلام کی، آپ نے فون کیا، آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے آپ سلام کریں۔ اچھا، سلام کرنے کے بعد جب نیا نمبر ہے اور سامنے والا کشمکش میں ہے، کنفیوز ہو رہا ہے کون تو بات کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا نام بتا دیں، مکمل نام بتا دیں۔ جس آڑے نام سے لوگ جانتے ہیں وہ آڑا نام بھی بتا دیں۔ آڑا نام نہیں بتانے سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ لوگ اور ایک آڑا نام لگا دیتے فون کے اوپر۔ ایک مفتی صاحب بول رہے تھے، کیا فون کر کے بولے فون کوئی دوسرا اٹھا لیا، تو انہوں بولے کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کو بولو رشید احمد کا فون آیا تھا، حالانکہ وہ مفتی ہے، مفتی رشید احمد ہے۔ اب وہ سامنے والا بیچارہ کوئی سمجھا نہیں، اب یہ مفتی صاحب کو 2-3 دن ہو گیا پلٹ کے فون نہیں آ رہا، وہ صاحب تو کبھی بھی فون کرتے تھے، آخر کیا بات؟ 3 دن کے بعد دوبارہ بات ہوئی تو مفتی صاحب بولے صاحب میں تو 3 دن پہلے آپ کو فون کر چکا ہوں، آپ کا جواب اب تک نہیں آیا۔ اب وہ پریشانی کہنے لگے مفتی صاحب فون تو ضرور آیا تھا لیکن میرے دوست نے فون اٹھایا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کسی مسٹر رشید احمد کا فون آیا تھا۔ اب مفتی رشید احمد کو مسٹر رشید احمد بنا دیا۔ تو مفتی صاحب بولتے کہ میں جب بھی فون کرتا ہوں تو میں اپنا لقب بھی استعمال کرتا ہوں، مفتی رشید بات کر رہا ہوں۔ تو سامنے والے کو کنفیوز نہیں کرنا ہے، شک میں نہیں ڈالنا ہے، مکمل آپ نام بتا دیں، رشید احمد شانتی نگر ظہیر آباد سے بول رہا۔ پھر فون کرنے کی غرض بھی بتا دینا، مقصد بھی بتا دینا۔ اکثر لوگ فون کرنے کا مقصد نہیں بتاتے، فون کرنے کی غرض نہیں بتاتے، بہت گھما کے پہلے ڈائلنگ کے فون آتے تھے، دیکھو ایسا گول پھرا کے لاسٹ میں فون رکھتے ہو، خود میں بولتے بولنا یہ تھا میرے کو، اصل میں یہ بولنے کا تھا
اصل میں فون اس لیے کرا تھا، وہ اصل ہی پہلے بول دیتے تو یہ اتنی نقل باتیں ہوتی تھی، وقت ضائع ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے فون کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے اسلامی حساب سے کہ وہ فون کرنے کی غرض بھی بتا دے کہ وہ کیوں فون کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فون کے چند آداب تھے اور فوائد تھے، اصول تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ چونکہ اب وقت نہیں ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز۔ فون کے مزید فوائد کیا ہیں اور مزید اسلامی احکام کیا ہیں اور آداب کیا ہیں، اسی طرح فون سے جتنے فائدے ہیں اس سے کہیں زیادہ بعض وقت نقصانات بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ جمعوں میں آپ کے سامنے وہ نقصانات بھی واضح کیے جائیں گے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اور اسلامی اور اخلاقی اعتبار سے بھی فون کے کتنے خطرناک نقصانات ہو رہے ہیں اور یہ کتنی تباہی اور بربادی مچا رہا ہے۔ آئندہ خطابات اور بیانات میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمعہ میں اذان ہی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر کے ایسے مفید بیانات سے ضرور استفادہ اٹھائیں تاکہ ہماری ہر چیز سنت رسول کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہو اور کہیں ہم ٹھوکر نہ کھائیں اور ہماری دنیا اور آخرت صحیح سلامت رہے اور دنیا اور آخرت باقی رہے اور دونوں جگہ ہم کامیاب رہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو ضروری اعلان کرنا ہے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، رشید بھائی ڈرائیور، ان کی نواسی کی طبیعت خراب ہے، آپریشن ہو رہا ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ نذیر بھائی آئس کریم، ان کے بڑے بھائی ہیں عثمان صاحب، ان کا آج رات انتقال ہوا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد ہی عیدگاہ کے اندر جو ان کی نماز جنازہ ہوگی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔